بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین صدق اللہ العظیم۔ ناخن کاٹنے کے متعلق عام طور پر لوگوں میں ایک طریقہ مشہور ہے اور وہ اس کو سنت طریقہ سمجھتے ہیں، حالانکہ کسی صحیح حدیث میں اس طریقے کا ذکر نہیں ہے۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں اور کئی جگہوں پر لکھا ہوا بھی پڑھا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہاتھ کے ناخن کاٹے جائیں تو اس طریقے سے کاٹے جائیں کہ دائیں ہاتھ کی شہادت والی انگلی سے شروع کیا جائے، یعنی یہ دائیں ہاتھ کی جو شہادت والی انگلی ہے اس سے شروع کیا جائے اور چھوٹی انگلی کی طرف یعنی اس طرح یہاں تک کاٹے جائیں، پھر جو ہے اس طرف سے شروع کر کے یہاں تک کاٹے جائیں اور آخر میں جو ہے اس انگوٹھے کے ناخن کاٹے جائیں۔ اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ناخن کاٹنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس طرح انسان دعا کرتا ہے تو اس دعا والی صورت بنا کر انگوٹھے کو بند کر دیا جائے اور پھر اس شہادت والی انگلی سے ناخن کاٹنے شروع کیے جائیں، پھر اس طرح بائیں ہاتھ کے ناخن کاٹ کر آخر میں اس انگوٹھے کے ناخن کاٹے جائیں۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ یہ کسی صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بیان نہیں فرمایا، لہٰذا اس کو سنت نہیں سمجھنا چاہیے۔ ناخن کاٹنے کا سنت طریقہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب التیامن، ہر کام میں دائیں طرف سے ابتدا کرنے کو پسند فرماتے تھے، کنگھی کرنے میں، جوتا پہننے میں، اسی طرح اور جو کام ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پسند فرماتے تھے کہ دائیں طرف سے شروع کیا جائے۔ تو اسی طرح ناخن کاٹنے میں بھی سنت یہی ہے کہ دائیں طرف سے شروع کیا جائے، یعنی پہلے دائیں ہاتھ کے ناخن کاٹے جائیں اور یعنی دائیں طرف سے ہی شروع کیا جائے کہ اس طرح دائیں طرف سے سب سے پہلے چھوٹی انگلی کے ناخن کاٹا جائے، پھر دائیں ہاتھ کے ناخن جب کاٹ دیے جائیں یہاں تک تو پھر بائیں ہاتھ کے ناخن اس طرف سے شروع کر کے یا آخر تک کاٹ دیے جائیں۔ تو یہ سنت طریقہ ہے، جس طرح باقی کام دائیں طرف سے شروع کرنا سنت ہے تو اسی طرح ناخن کاٹنے میں بھی دائیں طرف سے ابتدا کرنا ہی سنت ہے۔ باقی جو لوگوں میں مشہور ہیں وہ سنت طریقہ نہیں ہے، وہ ویسے ہی باتیں مشہور ہو گئی ہیں اور لوگوں نے اس کو سنت سمجھ لیا ہے۔ ناخن کے متعلق دوسرا مسئلہ کہ کب کاٹے جائیں۔ ناخن کاٹنے کی زیادہ سے زیادہ حد جو ہے وہ 40 دن ہے۔ ناخن زیر ناف اور زیر بغل بالوں کے کاٹنے کی آخری حد 40 دن ہے، یعنی 40 دنوں کے اندر اندر کاٹے جائیں، کم از کم کی کوئی حد نہیں ہے۔ 40 دنوں کے اندر جب بھی انسان ضرورت محسوس کرے تو وہ کاٹ لے، لیکن 40 سے اگر زیادہ ہو گئے تو پھر ناخن اور زیر بال، زیر ناف اور زیر بغل بالوں کے نہ کاٹنے کی وجہ سے انسان گناہ گار ہوگا۔ 40 سے کم جو ہے کوئی حد نہیں ہے کہ 1 دن بعد کاٹیں، 2 دن بعد کاٹیں، ہفتے بعد کاٹیں، 15 دن بعد کاٹیں، لیکن 40 دنوں کے اندر اندر کاٹنے چاہیے، 40 دنوں سے اوپر نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح لوگ پوچھتے ہیں کہ ناخن کاٹنے کے بعد یا بال کاٹنے کے بعد کہاں پھینکنے چاہیے، تو اس کے متعلق عرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا فرمایا ہے
جس طرح انسان کو اللہ تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی ہے، اسی طرح انسان کے جسم کو بھی اللہ تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی ہے۔ اسی وجہ سے مرنے کے بعد انسان کو عزت کے ساتھ دفن کیا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے اوپر بیٹھنے اور قبر کے اوپر پاؤں رکھنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ حالانکہ وہ پاؤں انسان کے اوپر نہیں رکھا جاتا، مٹی کے اوپر رکھا جاتا ہے، لیکن چونکہ اس قبر کے اندر انسان ہوتا ہے، اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ قبر کے اوپر نہ تو بیٹھو اور نہ اس کے اوپر پاؤں رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کو عزت عطا فرمائی ہے۔ اور اسی طرح عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ اللہ نہ کرے اگر کسی انسان کے جسم کے کسی حصے کو کسی وجہ سے کاٹ دیا جاتا ہے، بیماری کی وجہ سے انگلی کاٹ دی جاتی ہے یا بازو یا جو ہے ٹانگ وغیرہ کاٹ دی جاتی ہے، تو اس کو بھی دفن کیا جاتا ہے۔ یعنی وہ پورا انسان نہیں ہوتا، انسان کے جسم کا ایک حصہ ہوتا ہے، لیکن اس کو بھی دفن کیا جاتا ہے اسی وجہ سے کہ وہ انسان کے جسم کا حصہ ہے۔ تو یہ بال اور ناخن یہ بھی انسان کے جسم کا حصہ ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ یہ بال اور ناخن کاٹ کر ایسی جگہ نہ پھینکے کہ جہاں جو ہے راستہ ہو اور لوگوں کا گزر ہو، وہاں سے ایسی جگہ پر پھینکنے چاہیے جہاں عام طور پر لوگ نہ گزرتے ہوں۔ بہتر تو یہ ہے کہ ان کو دفن کر دیا جائے، ایسی جگہ پر دفن کر دیا جائے کہ جہاں پر عام طور پر لوگ نہ گزرتے ہوں۔ لیکن اگر دفن نہیں بھی کرنا تو ایسی جگہ پھینکے جائیں جہاں پر کسی کا پاؤں ناخنوں اور بالوں کے اوپر نہ آئے، اور گزرنے والوں کو بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ اگر راستے میں ناخن یا بال وغیرہ ہوں تو ان کو سائڈ پر کر لیں، ان پر پاؤں نہ رکھیں، کیونکہ یہ انسانی جسم کا حصہ ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم کو عزت عطا فرمائی ہے۔ تو بہرحال سنت طریقہ ناخن کاٹنے کا یہی ہے کہ دائیں طرف سے شروع کیا جائے، پہلے دائیں ہاتھ کے ناخن کاٹے جائیں، پھر بائیں ہاتھ کے۔ اسی طرح اگر پاؤں کے ناخن کاٹنے ہوں تو پہلے دائیں پاؤں کے ناخن کاٹے جائیں اور پھر اس کے بعد بائیں پاؤں کے ناخن کاٹے جائیں۔ یہی سنت طریقہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔